السلام علیکم ویوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی ہمارے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بٹی راجپوتوں پر بٹی پارٹ 2۔ تو ویوز اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ راجہ جیلند کے بڑے بیٹے کا نام راجہ بھاٹی تھا۔ اپنے باپ کے بعد راجہ بھاٹی تخت نشین ہوا۔ وہ مشہور زمانہ نامور جنگجو اور بہادر تھا۔ اس کے نام سے ہی اس کی اولاد بھاٹی راجپوت کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب اس قبیلے کے افراد مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی شناخت اور اسلامی پہچان کے لیے بھاٹی کی بجائے بٹی کہلوانا شروع کر دیا۔ ایک تحقیق کے مطابق لاہور شہر بھی راجپوتوں نے آباد کیا۔ بھاٹی قوم کے نام پر لاہور کا بھاٹی گیٹ، جو کہ قدیم لاہور میں داخل ہونے کے لیے مین دروازہ تھا، بھاٹی راجپوت قوم کے نام پر بھاٹی گیٹ مشہور ہوا۔ ان بھاٹی راجپوتوں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ راجہ بھاٹی سے پہلے یہ قوم جادو یا یادو بنسی کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی اس وقت یہ جادو یا یادو بنسی کے نام سے مشہور تھے یہ لوگ۔ اس کے بعد 22ویں پشت تک جادو یا یادو بنسی کے نام سے پکاری جاتی رہی، مگر راجہ بھاٹی کے بعد یہ قوم بھاٹی راجپوت مشہور ہوئے اور مسلمان جو ہے وہ بھٹی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہی راجہ بھاٹی بٹی قوم کا جد امجد ہے، جس نے ارد گرد کے راجاؤں کو شکست دے کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ پنجاب اور افغانستان پر بھی بھٹی راجپوتوں نے کافی عرصہ حکومت کی، جس کی وجہ سے بٹی قوم کے نام سے اس خطے کا نام بٹسر تھا، جبکہ یہ خطہ سکڑ کر 5 دریاؤں تک محدود ہو گیا تو یہ پنجاب کہلوانے لگا۔ ٹاڈ راجستھان جلد 2 میں جیمز ٹاڈ اور تاریخ جیسلمیر باب اول میں تحریر کیا گیا ہے کہ جادو خاندان نے 3000 سال تک حکومت کی ہے۔ جادو خاندان نے 32 راجپوت قوموں کو مغلوب کیا ہے، جس کی حکومت ساری دنیا پر تھی۔ راجہ بلند کی شادی راجہ جے پور والی دہلی کی بیٹی سے ہوئی اور راجہ نیل اوتار پنو اور راجہ بھاٹی کا نانا تھا۔ اس طرح پنجاب اور افغانستان پر راجہ بھاٹی کی حکومت تھی اور دہلی پر راجہ بھاٹی کے نانا کی حکومت تھی۔ راجہ بھاٹی نے اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہو کر 14 راجوں کو شکست دی اور ان کا مال خزانہ میں شامل کیا، جو کہ 24,000 خچر، 60,000 سوار اور بے شمار پیادے فوج پر مشتمل تھا۔ راجہ بھاٹی تخت نشین ہوا تو اپنی فوج سے لاہور پر حملہ کیا۔ راجہ کنگ پور بیربان بکھر کر قتل ہوا۔ راجہ بھاٹی کو فتح حاصل ہوئی اور راجہ بھاٹی کا لاہور پر قبضہ ہو گیا۔ راجہ بھاٹی کے بعد اس کا بیٹا راجہ منگل راؤ تخت نشین ہوا، جس پر غزنی کی طرف سے حملہ ہوا اور زبردست لڑائی ہوئی۔ منگل راؤ کو شکست ہوئی، لیکن منگل راؤ کا چھوٹا بھائی مسعور راؤ راجہ کے خاندان کو لے کر لاگھی جنگل میں پہنچ گیا۔ یہ جنگل دریائے ستلج جنوب کے کنارے میں ایک نیم آباد جنگل ہے۔ دریائے گنگھر سے متصل گھنے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، جن میں بے شمار خونخوار درندے تھے۔ باقی علاقہ ایک سطحی میدان تھا۔ اس وقت وہاں گھاس اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ جگہ جگہ ریت کے اونچے ٹیلے تھے۔ یہ علاقہ لاکھی پالکھی جنگل کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت اس جنگل میں بھٹا، جنا، بگاہا، لنگاہا، سولنگی، سوڑھا، پنوار خاندان کے کشتری آباد تھے، یعنی یہ راجپوت خاندان وہاں آباد تھے۔ جب ان کو راجہ منگل راؤ کے متعلق اصل صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کی عزت کی۔ راجہ منگل راؤ کے بیٹے مغلم راؤ کو راجہ بنایا، جس کی شادی امر کوٹ کے سوڈھوں کے ہاں ہوئی۔
ان کی اولاد میں سے راجہ کہیر نے 731 عیسوی میں تنوٹ بسایا، دیوراج نے 932 عیسوی میں دیوگر بسایا اور راول کا لقب اختیار کیا۔ راجہ جیسل نے 1156 عیسوی میں جیسلمیر بسایا۔ یہی لکھی یا لاکھی جنگل میں بھٹیانہ کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس بھٹی راجپوت قبیلے نے آباد کیا تھا۔ اس میں سرسا اور حصار شامل تھے۔ بھٹیانہ اب حدود پٹیالہ میں ہے۔ ریاست جیسلمیر میں شروع عملداری بھٹہ میں اول سرسا اور پھر ابوہر اور اس کے بعد بھٹینا دارالحکومت ہوا۔ بھٹی راجپوت قوم کے آباد اجداد میں راجہ چندر عرف سوم، سری کرشن مہاراج، راجہ ساحل بہن، راجہ بلند، راجہ بھٹی، راجہ جیسل، راجہ توسل رائے، میر، راجہ ساندل، راجہ فرید خاں، دلہ بھٹی جیسی نامور شخصیات گزری ہیں۔ دلہ بھٹی غیر معمولی سوچ اور صلاحیت کا مالک تھا، جس نے اعلیٰ انسانی اقدام اور اصولوں کے لیے دنیا میں نام پیدا کرکے پنجاب کا نام تاریخ میں روشن کیا۔ خاندانی پس منظر اور حسب و نسب کے لحاظ سے ہندوستان کے جری اور نامور راجاؤں مہاراجاؤں کی اولاد تھا، جس کے آباء و اجداد نے ہزاروں سال برصغیر پر حکومت کی، جنہوں نے وحدانیت کا درس دیا اور خدا کے سوا کسی کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا۔ 1332 عیسوی میں دلہ بھٹی کے آباء و اجداد میں سے راجہ دھیر کے پڑپوتے اور دین گہراج نے حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جس پر جیسلمیر کی تمام برادری مشتعل ہو گئی۔ انہوں نے اس نو مسلم خاندان کا سماجی، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ یہ نو مسلم قبیلہ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں جیسلمیر کی دولت، عزت، تخت و تاج چھوڑ کر نور محل کے جنگلوں میں ہجرت کر گیا۔ 1332 عیسوی کے آخر میں رائے اودھ کی اولاد نے دریائے راوی پار کی۔ اس وقت علاقوں میں ہجروں کی حکومت تھی، جن کو شکست دے کر راوی اور چناب کا درمیانی علاقہ فتح کیا، جو مغل افواج اور پنجاب کے ان غیرت مند سپوتوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ دلہ بھٹی کے زمانے میں ساندل بار دریا، خان دریا، دریائے سندھ تک پھیل کر دلہ بھٹی کے نام پر دلے دی بار مشہور ہوئی، اور دلہ بھٹی نے اپنی نیک نامی اور کردار کی بدولت برصغیر میں لوک کردہ کا رتبہ پایا۔ یہ مقام برصغیر میں کسی بڑے شہنشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کے تمام وسائل اور آمدین لوگوں کے لیے وقف ہوتے تھے۔ اس علاقے کے تمام بالغ اور نوجوان بلا تمیز قبیلہ نسل اس کی فوج میں شامل تھے۔ قبیلہ نسل کی اس فوج میں شامل تھے، جو تمام دن محنت کرتے اور بوقت ضرورت جنگ کرتے۔ اگر دوران جنگ کوئی ساتھی مارا جاتا تو دلہ بھٹی اس کے خاندان کا تمام خرچ برداشت کرتا۔ پنجاب کے اس خطہ میں مکمل لوک راج تھا۔ درحقیقت دلہ بھٹی لوک راج کا بانی تھا۔ اس نے ایک فوجی فلاحی مملکت لوک راج کا نمونہ پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ دلہ بھٹی 5 صدی گزر جانے کے باوجود بھی ایک زندہ و جاوید راجپوت کردار ہے۔ عمل اور کردار کی وجہ سے لوگ دلہ بھٹی کو ظلم کے خلاف ایک سمبل قرار دیتے ہیں، اس کی بے باکی اور حق پرستی کو آزادی رائے کا ایک نشان سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے اس قبیلے کی کئی نسلوں نے جام شہادت نوش کیا اور برصغیر میں لوک کردار کا رتبہ پایا۔
ایک سکھ مصنف دھیر سنگھ بیدی کا موقف ہے کہ رنجیت سنگھ کے آباء و اجداد کا تعلق راجستھان کی ریاست جیسلمیر کے بٹی راجپوت خاندان سے تھا۔ رنجیت سنگھ وہی ہے جس نے ہندوستان کے کچھ علاقوں پر کافی دیر حکومت کی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ سکھ ہے یا جاٹ ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ رنجیت سنگھ 1450 عیسوی میں ایک بٹی راجپوت کالو بھٹی جیسلمیر سے نکل کر پنڈی پٹیاں آ کر آباد ہوا، جہاں پہلے اسے راجستھان کی ریاستیں بٹھیر اور جیسلمیر سے آنے والے بھٹی راجپوت آباد تھے۔ کالو بھٹی کا پوتا کادو 1555 عیسوی میں گجرانوالہ کے گاؤں شکر چک میں جا کر آباد ہو گیا۔ کادو نے اس دوران سکھ مذہب اختیار کر لیا۔ کادو کا بیٹا رزادہ تھا جس کے پوتا بیدہ نے کاشتکاری کا کام شروع کیا۔ بیدہ کے بیٹے کا نام دھیا تھا جس کا بیٹا ٹوڈ سنگھ تھا جو 1760 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس کے بیٹے چرت سنگھ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام مہان سنگھ یا مہان سنگھ تھا جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا باپ تھا۔ اس کے علاوہ مشہور کتاب کے جلد دوم صفحہ نمبر 105 پر دیے گئے شجرہ نسب کے مطابق دلہ بھٹی اور رنجیت سنگھ ایک ہی بٹی راجپوت خاندان راجہ پدم راٹھ بھٹی کی اولاد سے ہیں۔ تو ویوز آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی، تو اگلی ہماری ویڈیو تک ہمیں اجازت ہے۔ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا، اس میں اگلی ویڈیو اس میں راجپوتوں کے کم از کم 100 شاہی ذیلی گوتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ وہ ضرور